الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وحبيب وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ اسلامی تاریخ کے سال کے حوالے سے، قمری تاریخ کے سال کے حوالے سے یہ سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس کا نام ہے ربیع الاول۔ عربی میں ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلی، تو ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ بہت ساری یادیں اپنے ساتھ لاتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اسی مہینہ کے اندر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور واقعی جس دن، جس گھڑی میں، جس مہینے میں، جس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، واقعی اس جیسا سال، اس جیسا مہینہ، اس جیسا دن، اس جیسی وہ آپ کی آمد کی گھڑی دوبارہ دنیا کے اندر قیامت تک نہیں آئے گی۔ بڑا عجیب سما تھا، اسی لیے اسے کہا گیا ہے پہلی بہار، اور یہ بہار جو ہے دنیا کے اندر ایک ہی دفعہ آئی، اس کے بعد اب قیامت تک دنیا کے اندر اس جیسی بہار نہیں آئے گی، کیونکہ قیامت تک نہ اس جیسا کوئی نبی اب آئے گا اور نہ اس جیسی کوئی اور بہار آئے گی۔ اور دوسرا، اسی مہینہ کے اندر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ عظمت عطا فرمائی، بڑا ہی شرف بخشا۔ کوئی بھی زبان دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو ربیع الاول جب آتا ہے، اس مہینہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ کی سیرت کے، صورت کے، آپ کی شان بیان کرنے کے، آپ کے اخلاق کریمہ بیان کرنے کے،
بہت ساری محفلیں سجائی جاتی ہیں، بہت سارے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، بہت ساری مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک لوگ کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، سامعین سنتے ہیں، بہت سارے جلسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کے اندر بھی ہمیں دو مجلسوں کا، دو جلسوں کا، دو محفلوں کا ذکر ملتا ہے، ایک جلسہ عام اور ایک جلسہ خاص۔ دونوں جلسوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا جس میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانوں کا اجتماع بلایا گیا، جلسہ کیا گیا، ساری ارواح کو وہاں پہ بلایا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس جلسہ کے اندر اپنی ربوبیت کا، اپنی خدائی کا، اپنے رب ہونے کا اقرار کرایا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے، 9واں سپارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے او موقع یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو، وہ جلسہ یاد کرو، وہ مجلس یاد کرو، وہ محفل یاد کرو۔ قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والی انسانوں کی ساری ارواح کو جمع فرمایا، انبیاء کی ارواح بھی آئی، اولیاء کی بھی آئی، صحابہ کی بھی آئی، علماء کی ارواح بھی آئی، پیروں کی، ولیوں کی روحیں بھی وہاں پہ آئی۔ جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، سب کی ارواح کو، سب کی روحوں کو اللہ رب العزت نے اس جلسہ کے اندر جمع فرمایا، اس مجلس کے اندر جمع فرمایا، اس محفل کے اندر جمع فرمایا، اور وہاں پہ ان سے ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، ایک اقرار کرایا، ایک اعتراف کرایا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، سیدنا آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی اولاد کو جمع فرما کر کے رب ذوالجلال نے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو اس بات کے اوپر گواہ بنایا۔ وعدہ کیا تھا، اقرار کیا تھا، میثاق کیا تھا، کس چیز کا اعتراف کرایا؟ قرآن فرماتا ہے اللہ نے وعدہ لیا، ساری روحیں جب اکٹھی ہو گئی، نیک بھی آ گئے، بد بھی آ گئے، فاجر بھی آ گئے، فاسق بھی آ گئے، ساری روحیں جب جمع ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، ایک اقرار کرایا، اعتراف ان سے کرایا۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، اس جلسہ کی کاروائی کو، اللہ اکبر، اس جلسہ کے سماع کو، اس جلسہ کے اقرار کو
رب ذوالجلال نے قرآن کے اوراق کے اندر محفوظ فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس جلسہ کی کاروائی سنتے رہیں، اس کا تذکرہ پڑھتے رہیں اور کرتے رہیں۔ تو اللہ نے وعدہ کیا لیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا الست بربکم، اے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ارواح، قیامت تک آنے والے لوگوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، جس کے اندر سارے ہی لوگوں کی روحیں جمع بھی تھی، مسلمان بھی تھے، مومنین بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بدعتی بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، سب کی ارواحیں وہاں جمع تھی۔ تو اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں کو جمع کر کے، اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے وعدہ کرایا، اقرار کرایا، اعتراف کرایا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آج بھی یہ بات قرآن کے اوراق کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، جلسہ عام کے اندر وعدہ لیا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ 9واں سپارہ سورۃ الاعراف، اس کے آخری رکوع اٹھا کر کے پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مقدس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ فرمایا قالوا بلا، سارے لوگوں کی روحوں نے، سارے انسانوں کی ارواح نے اللہ کے سامنے پھر رب ذوالجلال سے یہ وعدہ کیا، اس کے سامنے اقرار کیا، اللہ کی بات کا اعتراف کیا۔ ساری ارواحوں نے بول کر کے جواب دیا، عرض کی قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا، تو ہی ہماری تربیت کرنے والا، تو ہی ہماری پرورش کرنے والا، تو ہی ہمیں عدم سے وجود کے اندر لانے والا۔ اللہ کی ربوبیت کا وہاں پہ عالم ارواح کے اندر، اس جلسہ عام کے اندر، اللہ اکبر، ساری روحوں نے وہاں یہ اقرار کیا، اعتراف کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، تو ہی ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس بات کے اوپر گواہ بنا لیا، سب کو اس بات پہ گواہ کر دیا کہ بے شک تم نے میرے سامنے میری ربوبیت کا اقرار کیا، اعتراف کیا، وعدہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے گواہ اس لیے بنا لیا، پھر دنیا کی زندگی کے اندر یہ انسان جائے گا، وہاں جا کر کے میری ربوبیت کو بھول جائے گا، اس اقرار کو بھول جائے گا، اس اعتراف کو بھول جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا میں اللہ انسان سے باز پرس کروں گا، پوچھوں گا کہ بتا اتنی میری نافرمانی کر کے کیوں میرے سامنے آیا؟ کہیں پھر ایسا نہ ہو تم یہ کہو ان تقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، قیامت والے دن کہیں تم پھر میرے سامنے یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ یا اللہ ہم پہ تو دنیا کے اندر غفلت کے پردے پڑے رہے، ہم تو یوں ہی غفلت کی زندگی گزارتے رہے، ہم تیرے اس وعدہ سے، تیرے اقرار سے،
تیری ربوبیت کے اعتراف سے غافل بنے رہے۔ اللہ نے بھائی انسان کا یہ عذر پہلے ہی ختم کر دیا کہ دنیا کے اندر جانا ہے، وہاں جا کر کے ایسا نہ ہو تم مجھے بھول جاؤ، میری یاد سے بالکل ہی غافل ہو جاؤ، میری ربوبیت کو بھول جاؤ، میرے پروردگار ہونے کو بھول جاؤ۔ تو اللہ نے یہ عذر پہلے ہی ختم کر دیا کہ قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ یا اللہ ہم پہ تو غفلت کے پردے پڑ گئے تھے، ہم تو غافل رہے تھے، ہم تو بھولے رہے تھے۔ یہ اللہ نے پہلے ہی دن عذر ختم کر دیا۔ تو اس کا جلسہ کا ذکر بھی ہمیں قرآن مقدس کے اندر ملتا ہے۔ ایک رب ذوالجلال نے جلسہ خاص منعقد فرمایا، جلسہ خاص۔ اللہ اکبر! زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، شجر و حجر کے پیدا کرنے سے پہلے، یہ ساری کائنات مخلوقات پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے، چاند ستارے سورج کو پیدا کرنے سے پہلے، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ کارخانہ قدرت پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک جلسہ خاص منعقد فرمایا، ایک خاص مجلس کا انعقاد فرمایا، ایک خاص محفل منعقد کی، جس کے اندر سامعین کون تھے، آنے والے کون تھے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر! جلسہ بنانے والا کون؟ خدا۔ اور اس جلسہ کا موضوع کیا تھا؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے رب ذوالجلال نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک مجلس منعقد کی، ایک محفل سجائی۔ اللہ اکبر! ایک جلسہ کا انعقاد کیا، اس کے اندر رب ذوالجلال نے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک خاص وعدہ لیا، ایک خاص اقرار لیا، ایک خاص اعتراف کرایا۔ بولو سامعین کون تھے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اس جلسہ کے کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت۔ اور اس جلسہ کا موضوع کیا تھا؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جلسہ کا ذکر بھی ہمیں قرآن مقدس میں ملتا ہے۔ 3 سپارہ، اس کا آخری رکوع، اس کی سب سے پہلی آیت اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھ کر کے دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اپنے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار لیا اور وعدہ لیا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن فرماتا ہے او موقع بھی یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو، وہ مجلس بھی یاد کرو، وہ محفل بھی یاد کرو، وہ جلسہ بھی یاد کرو، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے وعدہ لیا، اقرار لیا، اعتراف کرایا۔ کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے آدم، اے شیس، اے شعیب، اے نوح، اے موسیٰ کلیم اللہ،
اے عیسیٰ روح اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں وحکمت اور نبوت دے دوں، تمہیں رسالت عطا فرما دوں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے اس جملہ کے اوپر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت، جب میں تمہیں کتاب عطا فرما دوں، جب میں تمہیں نبوت اور رسالت بھی دے دوں، پیغمبری دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب سے آخر کے اندر میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک پیغمبر آئے گا، مصدق لما معکم، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہارے اوپر نازل شدہ کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ اندازہ لگائیے ہمارے پیارے آقا کی شان کا، ایسا نبی، ایسا رسول جس نے سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوت پہ بھی مہر تصدیق لگائی، سارے رسولوں کی رسالت پہ بھی مہر تصدیق لگائی، جتنی کتابیں، جتنے صحیفے سابقہ انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے، بولو سب کی تصدیق کس نے کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لوگوں میرے سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے سارے انبیاء علیہ السلام سچے اور اللہ کے نبی اور رسول، اور میری کتاب قرآن مقدس سے پہلے آنے والی جتنی کتابیں دنیا میں، جتنے صحیفے مختلف انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ساری کتابیں سچی، سارے صحیفے سچے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا احسان ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والی انسانیت پہ۔ میں دنیا یہودیت کو چیلنج کرتا ہوں، نصرانیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کی تو محمد نے، تمہارے انبیاء موسیٰ اور عیسیٰ کی تصدیق کی تو محمد الرسول اللہ نے۔ اللہ اکبر، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو اللہ نے یہ وعدہ لیا، یہ اقرار لیا سارے انبیاء علیہ السلام سے کہ جب میں تمہیں نبوت دوں، رسالت دوں، پیغمبر بن جاؤ، تم سب سے آخر کے اندر پھر میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک پیغمبر آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت کی بھی تصدیق کرے گا۔ پھر مجھ سے یہ وعدہ کرو، میرے ساتھ یہ اقرار کرو، میرے سامنے اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت یہ اعتراف کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ اگر تم نے اس نبی آخر الزمان کا زمانہ پایا، اس کا وقت پایا، اس کے ٹائم کے اندر تم اگر موجود ہوئے تو میرے ساتھ آج یہ وعدہ کرو، یہ اقرار کرو کہ اس نبی آخر الزمان کی ذات پہ ایمان بھی لاؤ گے، اور اگر اس کو تمہاری نصرت و امداد کی ضرورت پیش آئی تو اس کی نصرت و امداد بھی کرو گے۔ یہ وعدہ لیا اللہ نے، اسی لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن پڑھیے، اس جلسہ کا ذکر قرآن نے اپنے اوراق میں محفوظ فرمایا، قیامت تک آنے والے مسلمان مومنین اس کا پڑھتے رہیں گے، اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، تیسرا سپارہ، آخری رکوع، جب اللہ نے یہ وعدہ لیا، اقرار لیا، اعتراف کرایا، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اقرار کیا
بول کر کے عرض کی قالوا اقررنا، یا اللہ بے شک ہم تیرے سامنے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس نبی آخر الزمان کا زمانہ پایا تو ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ اور اگر اس تیرے نبی آخری کو ہماری نصرت و امداد کی ضرورت پیش آئی تو اس کی ضرور بے ضرور امداد بھی کریں گے۔ ایمان لانے کا اعتراف، ایمان لانے کا جو اقرار 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عالم ارواح کے اندر اس جلسہ کے اندر جو کیا، اس کو کس طرح پورا کیا، کس طرح نبھایا۔ پھر معراج کا واقعہ یاد کیجئے، معراج کا واقعہ بیت المقدس ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے اس اپنے گھر بیت المقدس کے اندر جمع فرمایا۔ آدم بھی آ گئے، شیش بھی آ گئے، نوح بھی آ گئے، ابراہیم بھی آ گئے، یعقوب بھی آ گئے، یوسف بھی آئے، یونس بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ذوالکفل بھی آئے، ذوالیسع بھی آئے، الیاس بھی آئے۔ الغرض 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی وہاں جب تشریف آوری ہوئی، سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں۔ اب سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انتظار میں ہیں، امامت کا بیت المقدس کا مصلی خالی پڑا ہوا ہے، انتظار ہو رہا ہے کون آتا ہے، آ کر کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے پیارے آقا کے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر کے امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا، جن کی امامت کی میت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت ہمارے پیارے آقا کے پیچھے ادا کی، اور اس بات کا، اس اقرار کا، اس اعتراف کا اللہ اکبر، اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ یا اللہ جس تیرے نبی پہ ایمان لانے کا ہم نے عالم ارواح کے اندر تجھ سے وعدہ کیا تھا، تجھ سے اقرار کیا تھا، تو نے ہم سے ایک میثاق لیا تھا، یا اللہ آج تیرے نبی آخر الزمان کے پیچھے ہم نے 2 رکعت پڑھ کر کے اس اپنے وعدہ کو آج پورا کر دیا۔ ہمارا تیرے اس نبی کے اوپر ایمان ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا نبی الانبیاء ہیں، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی نبی ہیں۔ یہ اقرار کیا، یہ وعدہ کیا، یہ میثاق جو تھا وہاں پورا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر سارے نبی، اللہ کے نبی سارے یہ آرزو کرتے آئے، سارے یہ تمنا کرتے آئے کہ یا اللہ جس نبی کو تو نے سب سے آخر کے اندر بھیجنے کا وعدہ ہم سے لیا ہے، یا اللہ اس نبی کو ہماری آل کے اندر ہماری اولادوں میں پیدا فرما، یا اللہ اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی آتا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سناتا رہا۔ یہاں سے باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ لے کے بعد پھر چلیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔